کمال عدوان اسپتال پر ڈرون سے حملے میں 20 مریض زخمی، العودہ اسپتال پر حملے میں بھی جانی نقصان، اسلامی جہاد گروپ کا بیت حنون میں صہیونی فوجیوں کے گروپ پر بھرپور وار، کئی فوجی ہلاک اور زخمی، مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے۔ بیرونی مداخلت قبول نہیں، پاکستان کا امریکہ کو واضح پیغام، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی، کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے، پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے، اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندی ناانصافی پر مبنی ہے، یہ اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر، نئی قانون سازی غیر آئینی، غیر قانونی اور ناقابل عمل، ترمیم سے بنیادی حقوق اور اختیارات کی تقسیم متاثر، عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی، غیر قانونی قرار دی جائے، ترمیم پاس کروانے کے لیے جبری اقدامات اور غیر قانونی طریقوں کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں، درخواست گزار کی عدالت سے استدعا۔ نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے نا ان کو، کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کو کہ ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے۔ بلاول بھٹو نے ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانے کا اشارہ دے دیا۔ سکھر میں آئی بی اے کانوکیشن سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آج کی نسل کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ آج تک پرانے موبائل پر ٹیکسٹ کر رہے ہیں، بزرگوں کو کیا معلوم واٹس ایپ، انسٹاگرام، او ٹی ٹی یا گیمنگ کا، اسلام آباد کے بابوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ انہوں نے رسمی ابتدائی طور پہ اپنی ڈیمانڈز کا ایک خاکہ پیش کیا، میں بالکل اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ماحول کو خراب کرے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا شروع ہونا بڑی پیش رفت، نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کہ انہوں نے اپنے مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے، ہم دیکھیں گے کیا چیزیں ممکن ہیں اور کیا نہیں۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ نہیں، انٹرنیشنل ہم نے ڈسکس نہیں کیا، البتہ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے حق میں ہیں، ان کا موقف ہے کہ مطالبات کی منظوری کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی سے کوئی بین الاقوامی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا۔ بھارت کے ارمان سازشوں میں بہہ گئے، پاکستان کے موقف کی بڑی فتح، آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان کر دیا، ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق افتتاحی میچ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان کراچی میں ہوگا، ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز کراچی، لاہور، راولپنڈی میں ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے ایونٹ کے پاکستان میں انعقاد کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں مودی سرکار کی من مانی، عالمی سطح پر بھارت کی پھر بدنامی، برطانوی اخبار کی آئی سی سی پر بھی شدید تنقید۔ ٹیلی گراف کے مطابق ایونٹ میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیلوں کی سالمیت کو قربان کیا گیا۔ آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں انڈیا کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، بھارت کا پاکستان کو فائنل کروانے سے روکنا مکمل طور پر شرمناک، بھارت کو دی گئی رعایت نامناسب کے ساتھ اس کے ٹرافی جیتنے کے امکانات بڑھا رہی ہے۔